السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل راہ تربیت میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحت تندرستی سے نوازے اور حج 2023 کے لیے قبول فرمائے۔ میرے دوستو، حج کی تیاریاں زوروں پر ہے اور ہر دن جو ہے ہمیں حج سے قریب کرتا جا رہا ہے، یعنی ہر دن جو ہے ایک دن روزانہ گھٹ رہا ہے اور حج کے دنوں کے ہم بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ گھڑی دور نہیں ہے کہ ہماری منظوریوں کا انشاءاللہ 10 مارچ کے بعد پتہ چلنا شروع ہو جائے گا اور پھر ہم اور زیادہ تیاریوں میں مشغول ہوں گے۔ ادھر رمضان بالکل قریب ہے اور رمضان کے فوراً بعد انشاءاللہ عید کے 1-2 دن کے بعد سے ہی انشاءاللہ آپ جو ہے حج کے بارے میں مکمل سیکھیں گے کہ حج میں آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، کہاں کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں مکمل انشاءاللہ روزانہ ایک سبق میں آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت حوصلے کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی مجھ سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، آج میں نے ضروری سمجھا کہ آپ حضرات کو کم سے کم حج کی تاریخ تو بتاؤں۔ حج پر ہم جا رہے ہیں، لیکن جس کام کو ہم کر رہے ہیں اس کام کے بارے میں ہمیں پوری معلومات ہونی چاہیے کہ اسلام میں حج کیوں فرض کیا گیا ہے اور حج کس کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور حج کا جو یہ سلسلہ ہے یہ کب سے شروع ہوا، کب سے لوگ حج کرنے لگے ہیں، کیا جب سے دنیا بنی ہے جب سے ہی حج ہو رہا ہے، اور سب سے پہلا حج کس نے کیا تھا۔ آج مکمل معلومات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ایک ایک بات بہت قیمتی ہے۔ کروڑ روپے مل سکتے ہیں لیکن یہ بات ملنا مشکل ہے۔ میرے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا سلسلہ کب سے جاری ہے؟ دنیا میں حج کی عبادت کا سلسلہ انسان اول سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے جاری ہے۔ تفسیر کی روایت سے ثابت ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ معظمہ آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کی رہنمائی میں بیت اللہ شریف کی بنیاد قائم فرمائی۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، دنیا میں اتارا، تو اللہ نے ہندوستان کے اندر اتارا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے ہی پیدل سفر کیا۔ فرشتوں کی رہنمائی کا مطلب ہے کہ فرشتوں نے جو ہے راستہ دکھایا اور جو ہے ان کی رہبری فرمائی اور حج ادا فرمایا، اور اس کے بعد برابر حجاز مقدس کی اسفار فرماتے رہے۔ یعنی آپ جو ہے ایک سفر تو جو ہے فرشتوں نے کرا دیا، اس کے بعد آپ برابر جو ہے حج کا سفر کرتے رہے۔ کتنے سفر کیے؟ جن میں سے 300 سفر تو حج کے لیے کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سفر جو ہے حج کے لیے کیے پیدل، اور 700 سفر جو ہے عمرے کے لیے فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو انہوں نے خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کیا۔ اب جہاں مقام ابراہیم ہے اس کے مقابل 2 رکعت نماز ادا کی۔ میرے دوستو، آج بھی حاجی جب حج کو جاتا ہے اور طواف مکمل کر لیتا ہے تو اسے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا حکم ہے، اور وہ وہی حکم ہے مقام ابراہیم پر۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پر وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی، اور اس پتھر نے جو ہے پیڑ کا کام کیا۔ جیسے آج کل جو ہے چنائی والے مستری پیڑ باندھتے ہیں جس کے اوپر کھڑے ہو کر چنائی کرتے ہیں، تو جیسے ہی چنائی اوپر چلی جاتی ہے تو پیڑ کو بھی اوپر کر لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح پیڑ کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر کو رکھا تھا، تو وہ اللہ کے حکم سے وہ پتھر جو ہے خود ہی بڑا ہوتا جاتا تھا، یعنی جتنے اوپر کو ضرورت پڑتی تھی پیڑ کرنے کی وہ خود ہی بڑا ہو جاتا تھا،
اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسے موم کر دیا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان، دونوں پیروں کے نشان اس میں آج بھی موجود ہیں، اور وہ وہیں کعبے کے چند قدم کے فاصلے پر ہے جہاں ہمارا طواف پورا ہوا، اور وہاں 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ 2 رکعت نماز ادا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کی، اور اس کے بعد میں یہ دعا فرمائی، یہ اللہ تو میرا باطن اور ظاہر سب جانتا ہے، پس میری معذرت قبول فرما، اور تو میری حاجت کو بھی جانتا ہے، لہذا میری مانگ پوری کر دے، اور تو وہ سب جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، پس میرے گناہ بخش دے۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو، اور ایسا سچا یقین جس سے مجھے عین الیقین حاصل ہو کہ تو نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس کے سوا ہرگز نہ مجھ کو کچھ ملے گا، نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، اور یہ چاہتا ہوں کہ تیری تقسیم سے راضی رہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دعا کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ہم نے تمہاری خطا بخش دی، اور تمہاری اولاد میں سے جو کوئی ہمارے یہاں آ کر تمہاری اس دعا کو پڑھے گا ہم اس کے گناہ بھی بخش دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی زبردست بات آئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب آپ موبائل میں ویڈیو میں اس دعا کو سنیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے جو ہے میری آواز کے ساتھ ساتھ جو ہے دہرا لیں، یعنی آپ بھی پڑھ لیں۔ میرے دوستو، آپ اگر اس دعا کو پڑھیں گے تو کیا لکھا ہے کہ ہم اس کی بھی خطا بخش دیں گے اور اسے بھی معاف کر دیں گے۔ تو آپ جب جو ہے حرم میں بھی پہنچ جائے، وہاں جا کر بھی آپ کے اگر یہ دعا یاد نہ رہے تو آپ ویڈیو کو سن کر وہاں بھی حرم میں کھڑے ہو کر کے اس دعا کو آپ ضرور پڑھ لیں، موبائل کے ساتھ ساتھ ہی پڑھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہاری خطا بخش دی، اور تمہاری اولاد میں سے جو کوئی ہمارے یہاں آ کر تمہاری اس دعا کو پڑھے گا ہم اس کے گناہ بھی بخش دیں گے۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام حج کے مناسک ادا کر کے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے رب، ہر عمل کرنے والے کو بدلہ ملتا ہے، میرے لیے کیا فیصلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تمہاری تو بخشش کر ہی دی، اور تمہاری اولادوں میں سے جو میرے گھر کے پاس آ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا میں اسے بھی بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حج فرما چکے تو فرشتوں نے آپ سے ملاقات کر کے فرمایا کہ آپ کو حج مبارک ہو، ہم اس عبادت کو آپ سے پہلے 2000 سال سے کرتے آئے ہیں۔ کیا فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام حج فرما چکے تو فرشتوں نے آپ سے ملاقات کر کے فرمایا کہ آپ کو حج مبارک ہو، ہم اس عبادت کو آپ سے پہلے 2000 سال سے کرتے آئے ہیں۔ یعنی کہ یہ صرف انسان نے ہی نہیں کیا بلکہ پہلے فرشتوں نے کیا۔ حضرت آدم سے بھی 2000 سال پہلے سے جو ہے فرشتے جو ہے اس کام کو کر رہے تھے۔ پھر حضرت آدم کو حکم ہوا تو حضرت آدم نے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگ طواف کرتے ہوئے کیا پڑھتے ہو؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی طواف میں اس کلمے کی کثرت فرمائی، یعنی طواف کرتے کرتے، چکر کاٹتے کاٹتے آپ جو ہے اسی کلمے کو پڑھتے تھے۔ گویا کہ یہ تیسرے کلمے کے جو ہے چند الفاظ ہیں، انہیں وہ پڑھتے تھے۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اعلان حج، یعنی حج کا اعلان جو ہوا سب سے پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ کیا کیا؟ بعد میں جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، جس کے آثار طوفان نوح کے بعد مستور ہو چکے تھے، یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تھا تو اس میں سب کچھ بہہ گیا تھا، تو نشانات جو ہے ختم سے ہو گئے تھے، تو پھر اللہ نے حکم فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے انہیں نشانات کے اوپر جو ہے دوبارہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیں، وہ چلے آئیں آپ کے پاس پیدل، اور دبلے دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر چلے آئیں دور دراز راہوں سے۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کیا، الہ العالمین، میری آواز
آخر کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ پس سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے بلند پہاڑی پر چڑھ کر، یعنی اونچی پہاڑی پر چڑھ کر اعلان فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے رب نے اپنا گھر بنایا ہے، لہذا اس کا حج کرو۔ چنانچہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس نداء ابراہیم کو نہ صرف اس وقت موجود تمام مخلوقات تک پہنچایا، بلکہ جو لوگ ماں کے پیٹوں میں اور باپ کی پیٹوں میں تھے ان سب تک یہ آواز پہنچا دی۔ اور جس نے اس ندا پر جتنی مرتبہ، یعنی اس آواز پر حضرت ابراہیم نے جو آواز لگائی تھی، جتنی مرتبہ جس نے لبیک کہا اس کو اتنی ہی مرتبہ بیت اللہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، آپ جو اندازہ لگا رہے ہیں کہ حج مہنگا ہو گیا، سستا ہو گیا، آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اور آپ نے اس اعلان کو سن کر اگر لبیک کہا تھا، اور جتنی مرتبہ بھی آپ نے لبیک کہا تھا، اتنی ہی مرتبہ آپ حج ضرور کریں گے۔ جب تک آپ اتنی بار حج نہیں کریں گے، آپ نہیں مر سکتے، آپ کو موت نہیں آ سکتی۔ اس کا ہمیں جو ہے بالکل پکا یقین رکھنا چاہیے۔ تو دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ لمبی ویڈیو میں دقت ہوتی ہے، لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آج جو باتیں بتائی گئی ہے یہی کافی ہے۔ انہی باتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کو ہم انشاءاللہ حج کی فرض کے بارے میں بتلائیں گے کہ حج کس کے اوپر فرض ہے اور کتنے مال پر فرض ہوتا ہے، اس کے بارے میں مکمل جانکاری انشاءاللہ دیں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور کمنٹ میں اپنے سوالوں کے جواب آپ ضرور روزانہ پوچھتے رہیں۔ آج کوئی خاص جو ہے سوالات نہیں آئے، بس اکثر لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تو سبھی کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہر طرح کی مصیبتوں سے اور ناگہانی آفتوں سے، حادثات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خیر ہی خیر مقدر فرمائے، شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔